باقی شیطان مردود کے شر سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کمبل اوڑھنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہیے رات میں مگر تھوڑا، آدھی رات کو اس میں کچھ کم کر لیجیے یا کچھ بڑھا دیجیے اس پر، اور قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ بلا شبہ ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ رات کا اٹھ جانا اور جاگ جانا بہت زیادہ مروڑنے والا ہے اور مضبوط بات زبان پر جاری کرنے والا ہے۔ بلا شبہ آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے، اور آپ یاد کیجیے اپنے رب کے نام کی، اور مخلوق سے ہٹ کر رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ رب مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو اپنا کارساز جانیے اور صبر کیجیے ان تمام اذیتوں پر جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اچھی طریقے سے ان کو چھوڑ دیجیے، اور مجھے چھوڑ دیجیے ان جھوٹوں کو جو نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں ذرا ڈھیل دے دیجیے۔ یہ سورہ مزمل ہے، 20 آیات ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ مزمل، اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مدثر۔ یہ لفظ مزمل ہے، مدثر ہے، مزمل نہیں، مدثر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ استعمال میں ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا، بڑا چھوٹا، کم زیادہ، زیادہ کم، ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ صحیح نام بھی غلط لینے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ہم مزمل کو مزمل کہتے ہیں، مدثر کو مدثر کہتے ہیں، حالانکہ اس کے صحیح الفاظ مزمل ہے کپڑے میں لپٹنے والا، مدثر ہے کپڑا یا کمبل میں لپٹنے والا۔ یہ اس کا اگر پروناؤنسیشن دیکھا جائے تو اس طریقے سے یہ لفظ نکلا ہے تزمیل سے، زملا یہ ورب ہے، یزمل یہ بھی ورب ہے، مزمل یہ اس میں سے زملا تزمیل سے نکلا ہے، یہ نام ہے، یہ ایک نام ہے۔ مدثر مزمل یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ مدثر کو بھی کپڑے والا کہہ سکتے ہیں، مزمل کو بھی کہہ سکتے ہیں، مزمل کو بھی کمبل والا کہہ سکتے ہیں، مدثر کو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں لاڑ اور پیار کے نام ہیں۔ لاڑ سے کہا گیا ہے، پیار سے کہا گیا ہے، دولار سے کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی کل۔ اور یہ سورت قرآن کریم کی ابتدائی وحی کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ باعتبار نزول کے قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، یعنی باعتبار وحی کے نزول کے اس کا تیسرا مقام ہے، چوتھا مدثر کا ہے، 5واں پھر بعد کی صورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلی ہے باعتبار نازل ہونے کی۔ تاریخ ہمیں لے جاتی ہے آج سے 1400 سال ورش بھوت پورو، یعنی پہلے۔ یہ ایک ایسا کال ہے جو پراتن کہلاتا ہے، قدیم زمانہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے۔ اس 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد سے ہو چکا ہے، الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ شوہر ہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ ابھی بکریاں بھی چرا رہے ہیں، آپ کپڑے بھی بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام بھی آ رہے ہیں، آپ بوڑھیوں کی گٹھلیاں سر پر اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے لکڑیاں بھی چنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنا کھانا دوسروں کو بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
آپ کے پاس لوگ اپنی امانت لا کر جمع کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ابھی آپ یہ ہے، ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے، ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، ابھی آپ نبی بنے نہیں ہیں۔ نبی بننے کی عمر ہوتی ہے 40 سال۔ 40 سال میں آدمی فل میچورڈ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کو کمال مل جاتا ہے، اسی لیے نبوت 40 سال میں دی جاتی ہے، نبوت 40 سال میں دی جاتی ہے، اس لیے کہ 40 سال میں انسان اور اس کے عقل دونوں کامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک کیا کرتے رہے؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، اتنی بڑی آپ کی زندگی کا حصہ، یا آپ 15 سال کے بعد 25 سال تک کیا کرتے رہے، 25 سال کے بعد آپ 40 سال تک کیا کرتے رہے؟ کوئی چھوٹا موٹا تو زمانہ نہیں ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اور حیات کا اتنا بڑا حصہ کیا عبادت سے دور تھا، ریاضت اور مجاہدے سے دور تھا؟ نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمانہ جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ کیا کرتے تھے، اس کو تحریر کیا۔ پہلی وحی کا تعلق چونکہ اسی زمانے سے ہے، اس لیے یہاں لفظ مزمل کا تعلق بھی اسی وحی سے ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے درمیان میں جہاں آپ کا گھر تھا، آپ اپنے گھر سے نکل جاتے تھے، کبھی آپ 14 دن، کبھی 15 دن، 16 دن، 18 دن، 20 دن، جتنا من چاہا آپ غار حرا میں پڑے رہتے۔ غار حرا، اللہ آپ سبھی کو عمر اور عہد نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آمین بولنے والوں کو تو ہو ہی جائے گا۔ رمضان ہے، اچانک دل سے دعا نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے، نکلتی ہے جو دل سے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر کرتی ہے۔ اس لیے رمضان میں اگر نکلی ہے، آپ کے بھی روزے، میرا بھی روزہ، تو انشاءاللہ جن کا ہو گیا ان کو بھی ایک آدھ ایکسٹرا، اللہ ہے دینے والے، قبول کرنے والے۔ تو آپ دیکھیں گے غار حرا، غار ثور، ہماری تاریخ ان دو غاروں کے اطراف میں گھومتی ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت نبوت سے پہلے غاروں کے حوالے کیا تھا۔ غار عربی کا لفظ ہے، عربک ہے، ہماری اردو یا ہندی زبان میں ہم کہیں گے اس کو گفا۔ کو میں جو سار ہوتا ہے، گفا جو ہوتی ہے، جہاں شیر رہا کرتے ہیں، جسے کچھار بھی کہتے ہیں، تو غفا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بائٹریل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اور ایک ایسی ہوتی ہے سیدھی سرن نما۔ تو آپ، اللہ آپ کو مجھے نصیب کرے، تو غار حرا اور غار ثور 2 غار ہے۔ غار حرا کی آپ اونچائی بلندی دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائیں گے کہ 11 قربان جائیے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن معتکف ہوتے تھے وہاں، اور اپنے رب کی، جیسے رب ان کو سجاتا تھا، اپنے رب کی ملاقات کے لیے مراقبہ کرتے تھے، جو رب چاہتا تھا وہ کرتے تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کھانا دینے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ تو ان پہاڑیوں کی سنگلاخی کو آپ دیکھیں گے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیروں پر آپ کو رحم آئے گا، کیسی چڑھتی ہوگی چلچلاتی دھوپ میں، اور کیسے ایک مستورہ، ایک عورت غار حرا میں جا کر کے آپ کو کھانا دے کر کے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، یہ سلسلہ 1-2 دن کا نہیں ہے، سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ غار حرا میں بغیر چراغ روشن کیے ہوئے یہ ہستی اپنے رب کو منانے میں چھٹی ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے کبھی خاطر ہو چکے تھے، وہ دنیا کے ماحول سے اوب کھا چکے تھے، اس لیے کہ دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، اس لیے کہ یہ انسان
انسانیت اپنے ہی بنائے ہوئے تراشے ہوئے معبودوں کے سامنے جھک رہی تھی. اپنے ہی بنائے ہوئے خود کی بنائی ہوئی خودی کو خدا تصور کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کو خدا کے گھر کو ان سے بھر رہے تھے. اس لیے آپ اکتا گئے تھے. اس سے بارش مانگتے تھے, اس سے کھانا مانگتے تھے, اس سے روٹی مانگتے تھے, اس سے شفا مانگتے تھے, اس سے دغا مانگتے تھے, اس سے وفا مانگتے تھے, اس سے جفا مانگتے تھے, اس سے حیات اور اس سے قضا مانگتے تھے. یہ کیسے لوگ تھے جو ہر ان سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگتے تھے. سلسلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں برداشت نہیں تھی. آپ تو توحید کا سرچشمہ تھے. سارے عالم کو آپ ہی سے توحید کا منبع حاصل ہونا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا رہے تھے. اچانک آپ کی عمر ادھر 40 ہوئی اور ایک نور چمکا زوردار. اور وہ نور جو چمکا ہے وہ غار حرا پر چمکا ہے. اس آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے نور نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کیا اور آپ اپنی پلکیں کھولنے, آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوئی. لیکن آپ کا آنکھیں کھولنا تھا کہ سامنے کا جو منظر تھا وہ اتنا ہیبت ناک تھا کہ اچھے کی ہستی اکھڑ جاتی. آپ نے کیا دیکھا؟ ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسا شخص ہے جس کے جسم نے زمین و آسمان سب غائب کر دیے ہیں. زمین و آسمان سب بھلا دیے ہیں. صرف وہی نظر آ رہا ہے. آسمان کی بلندی جہاں تک دیکھی جا سکتی ہے اس کا سر نظر آ رہا ہے. زمین کی گہرائی جہاں تک سوچی جا سکتی ہے اس کے پیر نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کا طاری ہونا یہ بشری تقاضا تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے. آپ بہت گھبرائے شدت سے. اس قدر شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ کی گھبراہٹ دور نہیں ہوئی کہ وہ جو بہت بڑا تھا وہ سمٹتے سمٹتے چھوٹا ہونے لگا. وہ سمٹتے سمٹتے چھوٹا ہونے لگا. مجھے آپ بتائیے, اگر آپ نوساری کے چوراہے سے آگے چلے گئے, رات میں اکیلے ہیں, ٹو ویلر سے آ رہے ہیں اور اتنے بڑے کوئی صحابہ آپ کے سامنے حاضر ہو, تو آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ بس کچھ اسی قدر کیفیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہونا تھی. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے. آپ بہت گھبرا گئے تھے. اور پھر جو غبارے کی طرح آسمان و زمین کو چھپائے ہوئے تھا, اب وہ دھیرے دھیرے سمٹ رہا تھا. وہ سمٹتے سمٹتے جیسے وہاں ختم اختلاح بشر سبیہ کہ وہ مریم کے لیے ایک انسان بن کر کے حاضر ہو گیا تھا. وہ رسول کریم کے سامنے ایک ہیولا, ایک خوبصورت مجسمہ بن کر کے حاضر ہو گیا. اب کچھ نہیں کہا. پہلی بات کہی تو بڑی عجیب بات کہی, مان نہ مان میں تیرا مہمان. کہا اقرا. پہلا جملہ جو نکلا اس فرشتے کی زبان سے کیا نکلا؟ اقرا. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں کہ فرشتہ یہ کون ہے. یہ بہت بڑا تھا, بہت چھوٹا ہو کر سامنے آ گیا. کہا آپ سے اقرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری ولست بقاری. میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں. میں نے کسی استاذ کے سامنے دوزانوں تلفظ اختیار نہیں کیا. میں نے تختی, کاپی, قلم کھلیا, میں نے اپنے ہاتھ میں تک نہیں پکڑا ہے. مجھے الف با تا کی پریبھاشا نہیں معلوم ہے. مجھے ا ب ک ڑ اے بی سی ڈی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ علم کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. مجھے پڑھنا نہیں آتا. وہ فرشتہ پھر کہہ رہا ہے اقرا, پڑھو. یہ کیا پڑھتے جبکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ ساری کائنات کے علوم انہی سے نکلے ہیں. لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بات ہے. اور بات ہے کہ آپ کا لقب امی ہے, ان پڑھ ہے, لیکن سارے پڑھے ہوئے کو پڑھائی اور علوم آپ ہی سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولست بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانا ہی اچھا ہے. ایک آدمی یہاں پر جبر کر رہا ہے اور اس سے پہلے یہ ایک واقعہ گھڑ چکا ہے. وہ اتنا بڑا تھا, اتنا چھوٹا ہو گیا, سامنے آ گیا, پھر کہہ رہا ہے ایسی گھور گھور کر کے آنکھیں اور کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. اور میں نہیں پڑھنا چاہتا, اب کیا کروں سوائے راستہ بنا کر نکلنے کے. اور کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا چاہا, فرشتہ سامنے آیا, آپ کی بغل کے نیچے سے دو ہاتھ ڈالے اور اس قدر طاقت سے کھینچا ہے آپ کو, اس
سے دبایا ہے، سینے سے سینہ آپ سے ملایا ہے، اور جو سینے میں قرآن دبا کر کے وہ فرشتہ لایا تھا، پہلی 5 آیتیں، اسی لیے نماز بھی پہلی 5 ہی ملی ہے، 5 آیتیں وہ فرشتہ اپنے سینے سے نکال کر کے آپ کے سینے میں داخل کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ 5 آیتیں آپ کے سینے میں منتقل ہو رہی ہے، اس کی روح، اس کا نور آپ کے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، تو آپ کے پسینے جا رہے ہیں، وہ آپ کو دبائے جا رہا ہے، اور جب زور سے جھٹکے سے وہ فرشتہ آپ کو چھوڑ کر کے یہ کہتا ہے اقرا، تو فوراً آپ کی زبان پر وہ 5 آیتیں جاری ہوتی ہے۔ ارے یہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، یہ میری زبان پر کیسے جاری ہوگی، مجھے کس نے یاد کرائے یہ شبد، کس نے بتلائے یہ الفاظ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ کے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب تو بہت ہی اکرام کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس رب نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھا دیا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ کچھ کے نہیں جانتا تھا۔ 5 آپ کی زبان پر ایسا کلام جو کسی نے کبھی سنا نہیں، ایسا آدمی جسے کسی نے کبھی دیکھا نہیں، نہ سنا ہوا کلام اور نہ دیکھا ہوا یہ سر انجام، اور یہ شخص آیا اور اس طریقے سے کیا۔ اب تو آپ بہت گھبرائے، آپ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آپ نے اپنی طبیعت اس سے چھڑائی، سیدھے دوڑتے ہوئے آپ پہاڑیوں کو طے کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف دوڑے۔ آپ سیدھے حجرے میں گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے سے آپ نے آواز لگا کر کے کہا زملونی زملونی زملونی، یہاں سے نکلا ہے غصہ، اڑا دو اے خدیجہ، مجھے اڑا دو، کپڑا اڑا دو، کمبل لگا دو، مجھے سخت جاڑے آ رہے ہیں۔ ہماری براری لینگویج میں کیا بولیں گے؟ ٹھنڈ بخار، ٹھیک ہے، ٹھنڈ بخار، ٹھنڈ بچ کے آتی ہے نا، ڈھول بجتے ٹھنڈ بجتی تھے نا، ٹھنڈ بچ کر کے آتی ہے، تو اس کے بیڑے دیتے ہیں، آپ بھی تو دیتے ہیں بیڑا، اس کا بخار کا بیڑا دیتے نا، ٹھنڈ بخار کا بیڑا دیا جاتا ہے، وہ ٹھنڈ بخار سے بچ کر کے آتی ہے۔ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے، کہا مجھ سے صاحب وہ ٹھنڈ بخار آ گئی ہے، بیڑا دو۔ میں نے ابھی یہ بیڑا دینے کے بیڑے اپنے نے اٹھائے نہیں کو دیتے رہتے، میں نے کہا دیتے رہتے، اپنے کو تو نہیں مانگا، ارے بولے فلاں دیتے ہیں، فلاں مستورات بھی دیتی ہے، ایسا ایسا، اپنے کو تو نہیں آتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں فلاں سے لے لیتا، میں نے وہ کیسا بناتے میرے کو بتانا، تو بولے وہ دیتے رہتے، بولے پڑھو کہ کیا ہے، تو اس سے بولے ٹھنڈ بخار بھاگ جائے، ٹھیک ہے میرے کو بتانا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیسا تھا وہ بیڑا، تو بولے پان جیسا پان رہتا، لیکن اس میں لونگا 60 ڈال دیتے، تو میں نے برابر ہے، انگار لگا دیتے جسے 7 لونگ کس کو کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس سے ٹھنڈ رفع دفع ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ پڑھتے ہوں گے تو اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر اس مناسبت سے سورہ مزمل کی 5 آیتیں پڑھ دینی چاہیے اس پان میں، اور پڑھ کر کے دے دینا چاہیے۔ جب یہ ٹھنڈ اور جاڑے کا علاج ہی اس انعام میں چھپا ہوا ہے، اب گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو کسی کو پان میں پڑھ کر دے دینا چاہیے۔ آپ بھی دے سکتے ہیں، صرف 2 پان، لیکن مت کھولنا اس کی دکان، اس لیے کہ یہ نہیں ہے ایک صاحب ایمان کی شان، جی ورنہ اس سے بگڑ جائے گا پورا اپنا ہندوستان۔ ایسا نہیں کرنا، کبھی کوئی ہو تو سورہ المزمل دے سکتے ہیں تاکہ اس کا جاڑا دور ہو۔ آپ کو جاڑا آ گیا، اب حضرت خدیجہ کبریٰ نے کپڑے میں لپیٹ دیا، پھر اس کے بعد مدثر یعنی مزید کپڑا آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا، لیکن سردی ہے کہ جا نہیں رہی۔ اب آپ کی زبان پر کچھ الفاظ آئے، زبان پر جو الفاظ آئے وہ یہ تھے کہ خدیجہ ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں، اندر سے روڑکی سی بھر کر آ گئی ہے۔ آدمی اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے باوجود نہیں روک پاتا ہے، اب جسم آدمی کا ہلنے لگتا ہے، آدمی کو ایسا لگتا ہے بس کیا ہو جائے گا، ایک دم اچانک سڈنلی ایسی کیفیت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ خدیجہ
ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے جو کلام کیا ہے، ہر بیوی نے اپنے شوہر سے مصیبت میں وہی کلام کرنا چاہیے۔ ہر بیوی نے اپنے شوہر سے مصیبت میں وہی کلام کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹوٹے دل کا سہارا بننے والی کو ہی رفیق کہتے ہیں، اور مرد کی ہمت باندھنے والی، اسے کمر بستہ کرنے والی، کندھے سے کندھا لگا کر ایک مصیبت سے اس کے لیے ٹکرا جانے والی کا نام ہی ایک مرأۃ صالحہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ نے کہ آپ تو یتیموں اور مسکینوں کے ماوا اور ملجا ہو، آپ تو فقیروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو، آپ تو ہر کسی کی درست ضرورت بن جاتے ہو، آپ ہر کسی کے کام آتے ہو۔ اللہ ایسے صفات والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی صفات اتنی اچھی، تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی، آپ خاموش ہوئے، لیکن پھر اچانک آپ کی نگاہ دروازے پر پڑی تو پھر آپ نے گھبرا کر کے کہا خدیجہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ کون آ گیا؟ کہ وہی جس کا سر آسمانوں میں، ایک پیر زمین کی گہرائیوں میں بہت بڑا تھا، مجھے یاد آیا اس نے ایسا کیا۔ آپ کب کبا بھی رہے ہیں اور بات کہہ بھی رہے ہیں، کب کبا بھی رہے ہیں، بات کہہ بھی رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کچھ چیزیں وہ ہے جو انہیں کو دکھائی دیتی ہے، جن کو دکھایا جاتا ہے۔ ہر چیز سب کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ دکھایا ان کو نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، جس کا کام اسی کو سانچتا ہے۔ اب آپ کو یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ، ظاہر بات ہے کہ سوبھاوک طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک انسان، کون سے انسان یہ سوچے کہ کیا ہو گیا کہ ہوا میں تو نہیں آ گئے، لپیٹے میں تو نہیں آ گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ یہی سوچنے لگی کہ پہاڑوں میں جاتے تھے، غاروں میں بیٹھتے تھے، اندھیروں میں رہتے تھے، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، جھپٹ میں تو نہیں آ گئے، لپیٹ میں تو نہیں آ گئے، ہوا میں تو نہیں آ گئے۔ سوچ سکتے ہیں، اس لیے حضرت خدیجہ کبریٰ نے وہی سوچا جو ہم سوچ سکتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو میرے چچا یا چچازاد یا ماموزاد ورقہ بن نوفل کے، بہت بڑے عالم تھے تورات کے، ان کے پاس لے چلوں گی۔ آپ کہا نہیں خدیجہ، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ حضرت خدیجہ پریشان، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسا کام کیا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس دن کہ تاریخ میں قیامت تک آنے والی ہر گھر کے چھت کے لیے وہ نمونہ بن گیا۔ سنیے غور سے سنیے، ایک پیغام میسج ہے جو آج بنے گا اور آپ کو گھر میں دینا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر لیا۔ کہا کیا وہ اب بھی دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں وہ اب بھی دیکھ رہا ہے۔ کہا آپ اپنا سر میری گود میں رکھ دیجیے۔ اپنا سر آپ نے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ کیا کہا وہ اب بھی دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں وہ اب بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی اور اپنے بال کھول لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھو گئی۔ فرمایا کیا آپ بھی دیکھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جیسے ہی تم نے سر سے چادر ہٹائی، اپنے بال کھول دیے، بس وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو آپ کو، وہ کوئی شیطان جن بھوت نہیں تھا، وہ کوئی فرشتہ تھا۔ اگر جن بھوت شیطان ہوتا تو میری کھلی عزت کو دیکھنے کے لیے تانتا ہوا رہ جاتا۔ فرشتہ تھا جو اس بے حیائی کو برداشت نہ کر سکا اور غائب ہو۔ تمہارے لیے مبارک بات ہے، ہماری ماں نے اپنی ساری بیٹیوں کو 1400 سال پہلے ایک میسج بھیجا تھا، آج اسے پہنچانا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹیوں سے جا کر کے یہ کہہ دینا آج تفسیر کے بعد کہ تمہاری ماں نے میسج دیا ہے تمہیں کہ جو میری بیٹی سر ڈھانپ کر کے رکھے گی، اللہ فرشتوں کی حفاظت کا نظام اس کے ساتھ رکھیں گے، اور جو بیٹی سر کھول لے گی شیاطین اس کے آگے پیچھے آ جائیں۔ یہ پیغام حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹیوں تک پہنچاؤ گے؟ کون کون پہنچائے گا؟ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھائے۔ یہ ایک میسج ہے
جو ماں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھیجا ہے وہ آج اگر آپ کے پاس آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بیٹیوں کی ماں کا پیغام ان تک پہنچائے، تاکہ انہیں یہ بتائے۔ انہی الفاظ میں آپ دیجیے کہ آپ کی ماں نے 1400 سال پہلے آپ کے لیے ایک میسج رکھا تھا، وہ میسج آج آپ تک پہنچائے۔ آپ کی ماں یہ چاہتی ہے کہ آپ کا سر بے پردگی کا شکار نہ ہو۔ گھر میں آپ کو گنجائش ہے، لیکن گھر سے باہر آپ نکلے تو اپنے سر کو کھلا نہ کرے، بے پردگی نہ کرے۔ شیطان و فرشتوں کے آنے جانے میں یہی دو چیزیں آپ کے لیے۔ یہ ہے مزمل کی داستان۔ اب 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ بہت لمبی گفتگو چلی، ہماری تفسیر سے متعلق نہیں ہے، اس کو نہیں کہہ رہا۔ اب یہاں اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں، 5 آیتوں کے بعد ایک لمبا زمانہ چلتا رہا، غالباً مہینہ گزر گیا۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ فترت کے معنی جدائی کے آتے ہیں، بند ہونے کی، رک جانے کے آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وحی نہیں اتری، اس لیے اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب اچانک خود صحیح ہے بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے تفصیل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ میری نگاہ اچانک آسمان کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ زمین آسمان کے بیچ میں ہوا میں کرسی لٹکی ہوئی ہے، وہ کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، اور اس کرسی پر وہی بیٹھا ہے جو وہاں آیا تھا۔ وہ مجھے بول رہا ہے، شاید آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ایسے کرتا حضرت جبرائیل امین اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اب آپ کو یہاں سے سب اوپر گئے دکھنا ہے، اس لیے ہمت بنائی جا رہی ہے، اس لیے ہمت بنائی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ کرسی اور ہوا میں لٹک رہی ہے، بھئی اچانک یہ سب کچھ تمہارے میرے ساتھ گھڑنے لگے اور ہونے لگے تو آدمی ایسے کرنے لگے، اور کیا ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اسے دیکھا، پھر وہ کھو رہا تھا، پھر آپ دوڑ کر گھر کی طرف گئے، اور پھر آپ نے کہا تھا 10 سے رونی، جلدی سے کمبل ڈالو، پھر سردی لگ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ وہی دکھائی دیا جو پہلے تھا۔ تو یہ ہے مزمل، یہ ہے مدثر۔ پھر اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ حضرت جبرائیل امین سے اچھا تعارف ہو گیا، اور ماشاءاللہ پھر وہی کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسٹرکشن دی۔ اب اس سورہ مزمل میں کیا انسٹرکشن ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گے، کہ ابھی تو نماز فرض نہیں ہے، نماز تو معراج میں فرض ہوئی، 5 نمازیں، 5 آیتیں آئی ہیں، ابھی 5 نمازیں نہیں آئی ہے۔ تو وہ 5 نمازوں سے پہلے ایک نماز تھی جو امت پر فرض تھی، آپ پر بھی فرض تھی، مجھ پر بھی فرض تھی، 5 نمازوں سے پہلے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کون سی فرض تھی۔ کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے اتنی بڑی بزرگ اٹھ رہے ہیں، کہاں ہے پرچی؟ کا استعمال کیسا ہے؟ یہ تو تقریباً ہر فتاوی کی کتاب میں فتویٰ آ چکا ہے۔ ایسا اسکین ٹائپ پینٹ پہننا، ٹی شرٹ تو ٹھیک ہے، وہ سطر نہیں ہے نا، ناک سے اوپر کا حصہ سطر نہیں ہے۔ سطر مینس شٹر، شٹر سطر، عربی میں سطر، انگریزی میں شٹر۔ سطر بھی چھپاتا ہے، شٹر بھی، سمجھے؟ تو یہ جو سطر ہے جس سے آدھا چھپائے جاتے ہیں، اس کپڑے کو سطر کہا جاتا ہے، جس سے آدھا مستورہ، جن کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو چھپایا جاتا ہے۔ مرد کیا چھپائے گا، یہ سوال ہے۔ یہ گھٹنا ہے نا ہمارا، یہ گھٹنا، اس گھٹنے سے لے کر کے یہ جو نابھی ہے، ناف، یہ 2 چیزیں مرد چھپائے گا۔ یہاں سے لے کر کے یہ ہے فرض عین، چھپانا ہی چھپانا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسی چٹی پر گھومتے ہیں جس میں ران اور مانڈیاں نظر آتی ہے، واللہ اس کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جو بڑا چڈا پہن لیتے ہیں تو اس کو جائز کہا جائے گا، لیکن مناسب نہیں۔ جائز ہے کیونکہ سطر نہیں دکھ رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، برموڑا، برموڑا۔ اچھا
क्यों नाम है, कुछ वजह की मालूम है क्या? बरमुड़ा नाम रखने की किसी कुछ पता सर? बरमुड़ा वो तो नहीं है ट्रायंगल जहाँ दज्जाल का वो वहाँ से आया है? थाईलैंड है बरमुड़ा। वो बरमुड़ा को मैं पढ़ रहा था उस दिन किताब, तो बरमुड़ा ट्रायंगल है एक आइलैंड है जहाँ ऐसे मकनातीसी कशिश है कि जहाज डूब जाते हैं। किताबें छपी है, आप नहीं पढ़ा? तो बरमुड़ा के नाम से मशहूर हो गया। उसका ताल्लुक दज्जाल से। कोई दूसरा नाम निकालो, लुगड़ा भी चलता। तो वो पहनते हैं तो वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं कहेंगे, लेकिन मुनासिब नहीं है। अब वो आपके दिल पर है, आप उसको कैसे यूज करते हैं। बट लेकिन अगर आप इतना स्किन टाइट पैंट पहनते हैं कि जिससे आपकी शर्मगाह का उभार नजर आता है, यानी बनावट साफ नजर आती है, तो आपके लिए ये इसलिए नाजायज है कि इससे किसी की निगाह में फुतूर आ सकता है, किसी की निगाह गंदी मैली हो सकती है, किसी मर्द की किसी औरत। यही हुक्म औरतों के लिए, इतना चुस्त लिबास नहीं पहनेंगी जिससे जिस्म का उभार जाहिर हो। समझ रहे हैं? इसलिए ऐसे लिबास को मकरूह तहरीमी कहा जाएगा, चाहे वो आपकी पैंट हो, चाहे या किसी औरत की और कोई कपड़ा हो। तो ऐसा सख्त स्किन टाइट पैंट नहीं पहनना चाहिए। हाँ, ऐसा पैंट है जो पैंट जैसा पैंट है जिसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता, तो उस पैंट का पहनना जायज है। सुन्नत नहीं है लेकिन जायज है, नाजायज नहीं कहा जाए। टखनों के नीचे है, तकब्बुर की नीयत से है, स्टेटस अपना बगाड़ने के लिए है, तो ये हराम है। लेकिन तकब्बुर नहीं है, धोंद बड़ी हुई है, पेट बड़ा हुआ है, इसलिए वो घसर के नीचे जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, इजाजत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की धोंद बड़ी हुई थी, इसलिए वो घसर जाता था, आपका पजामा या तहबंद नीचे चला जाता था। साहब ने शिकायत की कि अबू बकर सिद्दीक़ का तहबंद जमीन से फिसल रहा है। आपने फरमाया कि उनको इजाजत है, वो तकब्बुर की नीयत से ऐसा नहीं करते। तो जो तकब्बुर की नीयत से पहनता है, अभी ज़माने में तो नहीं है वैसा, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए कि हमारा पैंट या हमारी शलवार टखने से ऊपर हो, और बगैर तकब्बुर के नीचे चला गया तो गुनाह नहीं होगा, तकब्बुर के साथ गया तो डायरेक्ट हराम होगा। इतना समझे? उसमें स्किन टाइट बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। उसमें एक और अर्ज में अगर देखा जाए तो पेंसिल पैंट आ रही है, पेंसिल, लेकिन अब वो सिल्क है या सिल है पता नहीं, लेकिन उसमें पेन है। मैं समझता हूँ ये लिखने वाला पेन नहीं है, और कोई पेन होगा, दर्द होगा शायद, कि इतनी मतलब वो सख्त वो हो, टाइट हो कि जिससे पहनने वाले को भी दर्द महसूस हो, या फिर देखने में उसका पैर पेन लगे लिखने वाला, उसके अनुमान से हो। इतनी सख्त पैंट पहनना कि जिसमें आदमी का जब रुकू में जाए तो पिछला पैंट का हिस्सा कुछ खुल जाता है, जिसकी वजह से सतर नजर आ जाता है। अगर एक सजदे के बराबर 3 सुभान अल्लाह के वक़्त है, अगर आपका वो हिस्सा खुला था तो आपकी नमाज चली गई, आपकी नमाज नहीं, आपकी नमाज नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सतर खुला है? आपको जिस दिन किसी और को अपनी तरह को देखकर ऐसा लगेगा, वो ऐसी पैंट मैं भी पहनता हूँ, ये मेरा हम वजन है और मेरा हम उम्र है, ऐसा ही दुबला पतला है, तो इसका जब सतर खुल गया है तो मेरा भी। अब जितनी नमाजें आपने उस तरीके की पढ़ी है, आपको याद करके दोहरानी पड़ेगी, याद। इसलिए बेहतरीन लिबास सुन्नत होता है, ढीला ढाला होता है, जिसमें आदमी की नमाज भी काबिल होती है और आदमी के ज़ात के अंदर भी बना है। ऐसा लिबास पहने जो सुन्नत से करीब हो, ऐसे लिबास से परहेज करे जो यहूद नसारा के करीब। टाई पहनना जायज़ है, इनका आप अपने जॉब पर जा रहे हैं तो टाई पहन सकते हैं। एक ज़माना था कि टाई ईसाइयों की अलामत थी, लेकिन नहीं, शेखुल इस्लाम तक़ी उस्मानी साहब ने पड़ोस मुल्क से उन्होंने वाज़ेह किया उसको कि टाई ईसाइयों की अलामत नहीं है। टाई एक किस्म का एक रिवाजी तरीक़ा है जिसमें आदमी अपडेट महसूस होता है, इसलिए टाई पहनी जाती है। टाई पहनना नाजायज़ नहीं है।
شوز ہو، بوٹ ہو، سوٹ ہو، سب پہن سکتے ہیں، بس اس کا اہتمام رکھیں کہ تکبر کی نیت سے ہمارا اپنا پینٹ ٹخنوں کے نیچے نہ جائے اور اتنا چست نہ ہو کہ کوئی سطر نظر آئے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا۔ رات کے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، اصلاح فرما دیجیے۔ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کپڑوں میں بعض لوگ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کپڑوں میں رات میں سوتے تھے ان کپڑوں میں کبھی فجر نہیں پڑتے تھے۔ مسئلہ واضح ہو گیا، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ وہ لباس جو نائٹ کا ہو، بعض لوگ نائٹی پہن کر کے جو فجر پڑھتے ہیں ان کی نماز مکروہ ہوتی ہے، چاہے وہ نائٹی پاک ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نائٹی پاک ہے، لیکن آپ جو رات میں وہ پہن کر کے سوئے ہیں، آپ کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو رات میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو رات میں جھوٹ چوپاٹے گھوم کر کے آئے، آپ کو تھوڑی معلوم۔ آپ بمبے میں تھے، آپ گجرات میں تھے، آپ احمد آباد میں تھے، آپ نیو یارک میں تھے۔ آدمی نیند کی حالت میں کہاں جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے، آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے نیند کی حالت کو آدمی کی غیر مستطیع حالت کہا گیا ہے۔ کیا پتا کہ پیٹ سے کچھ مادہ نکلا ہوگا، اگلے پچھلے راستے سے کوئی چیز خارج ہوئی ہوگی، وہ نکل کر کے رات بھر میں سوکھ گئی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کپڑوں میں سوتے تھے ان کپڑوں میں فجر کی نماز یا تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا لباس آپ کے الگ ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ بھی رات میں جن کپڑوں میں سو رہے ہیں ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں، اس کو بدل دیا کریں۔ نماز کا لباس ہونا چاہیے، یہ تو بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی صاف ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے کپڑوں سے نماز پڑھیں۔ آپ کی نماز جتنے صاف اچھے کپڑے ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نماز۔ اس لیے میکینک سے کہا گیا کہ دکان پر جاؤ تو اپنے کپڑے اتار کر رکھو اور میکینک کا جو آپ کا لباس ہے اس کو پہن کر کام کرو، تاکہ نماز کا وقت ہو گیا تو کالے پیلے اٹھ کر مت آ جاؤ۔ مثال دی ہے میکینک کی، یہی مثال ہے شعبے کی۔ آدمی کوئی گوشت کی دکان پر بیٹھا ہے، کہیں کوئی تیل کی آئل کی دکان پر بیٹھا ہے، ایسا معاملہ جہاں کپڑے جو ہے تو سمجھ جاتے ہیں اس میں گرد و غبار میں، دھوپ میں یا گندگی میں، ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ ہاں اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا دوسرا لباس بھی نہیں ہے، تو جس میں ہو اس میں پڑھ لے، لیکن اعلیٰ بات یہی ہے کہ اس لباس میں نہ پڑھے جو ہمارے کام کا ہو، اور اس لباس میں تو نہ پڑھے جس میں جو ہمارے آرام کا ہو۔ کریں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ۔